most merciful and the most beneficent. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی رونقوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. جی لاسٹ کلاس میں ہم نے یونٹ 6 جو ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے ختم کیا تھا اور یونٹ 7 کو آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. یوزنگ ویژول ایڈز از گریٹ اسکل which highlights a message of the written content 1,000 folds. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم بولتے ہیں یا پھر جو تصویر ہے اس کے مقابلے میں 1000 گنا وہ زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. اگلے بندے کو آپ آسانی سے وہ چیز سمجھا سکتے ہیں، اس تک اپنے خیالات کو کنوے کر سکتے ہیں، اور اگلا بندہ جو آپ کا لسنر ہے، جو آڈینس ہے، وہ اس کو سمجھ بھی سکتا ہے. تو آپ کا جو ریٹن کنٹینٹ ہے اس میسج کو 100,000 ٹائم وہ زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے، دوسرے تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے یہ یہاں پہ آپ مینشن بھی ہے That is why someone said that a single picture is worth 1,000 words. کہ ایک جو تصویر ہے وہ 1000 الفاظ کے برابر ہے. آپ نے 1000 الفاظ بولے کسی کو سمجھانے کے لیے، یا 1000 اپنے الفاظ لکھے کسی کو سمجھانے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کے برابر ہے. اب اس میں دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں ویژول ایڈز کی اگر ہم بات کریں تو. ایک تو وہ امیجز ہیں جو آپ تصاویر وہاں پہ شو کر رہے ہیں، اور دوسرا گرافکس ہیں، انفارمیشنل گرافکس. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ان گرافکس کا استعمال ہر جگہ پہ بہت زیادہ ہے، اور ایک پراپر آپ کو کورسز کروائے جاتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ایسے کورسز کرواتی ہے جس میں یہ گرافکس سکھائے جاتے ہیں، یا آپ اپنے شہر میں بھی اس طرح کی اکیڈمیز یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، فوٹوگرافی اور پھر اس کو تصاویر کو ایڈٹ کرنا، آرٹ بنانا یا ویڈیو فوٹیج وہاں پہ دینا. اسی طرح جو انفارمیشنل گرافکس ہوتے ہیں جیسے جس میں ٹیبلز، بار گراف، لائن گراف، چارٹ آ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. سو امیجز میں جیسے میں نے بتایا کہ دو طرح کے ویژول ایڈز ہو سکتے ہیں، ایک امیجز ہیں اور دوسرا آپ کے انفارمیشنل گرافکس. ویژول ایڈز جو ہے اس کی دو مین کیٹیگریز ہیں، ایک امیجز ہے اور دوسرا انفارمیشنل گرافکس ہیں. امیجز میں جو آپ فوٹوگراف کو لگا دیتے ہیں السٹریشن کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے، جو کوئی چیز وہاں پہ پبلش کر دیتے ہیں، یا کلپ آرٹ بنا دیتے ہیں، یا ویڈیو آپ لگا دیتے ہیں، تو یہ آپ کی امیجز میں یہ چیز آ جاتی ہے. دوسرا نمبر پہ آپ کے گرافکس ہیں جس میں ٹیبلز ہیں، چارٹس ہیں، بار گراف ہے، لائن گراف ہے، تو یہ آپ کے ہیں انفارمیشنل گرافکس. ان کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں ویژول ایڈز کے. The first one is to add emotional impact to your presentation. کہ ایک تو ایموشنل امپیکٹ اس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس ویژول ایڈز ہیں تو جو آپ کا لسنر ہے اس کو واضح سمجھ آئے گا. دوسرا اس کا مائنڈ جو ہے وہاں پہ ایکٹیو رہے گا، وہ زیادہ دیر وہاں پہ موجود ہوگا، ان کو سنے گا اور اٹینٹیولی زیادہ توجہ کے ساتھ وہاں پہ موجود رہے گا اور بیٹھے گا. دوسرا آپ جو انفارمیشن ان تک پہنچا رہے ہیں تو وہ آپ اس کو آرگنائز وے میں ایک منظم انداز میں ان تک پہنچا سکتے ہیں، تو آپ اپنی بات کنوے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جو آپ کا لسنر ہے، جو آپ کا آڈینس ہے، جو پڑھنے والا ہے، ریڈر ہے، تو وہ اس کو سمجھ بھی جلدی سکتا ہے، زیادہ آسانی کے ساتھ آرگنائز وے میں انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرپز ہے، جیسے آپ کی محنت، آپ نے اگر امیجز اس میں نہیں دیے، ویژول ایڈز اگر آپ نے نہیں دیے، تو آپ کو جتنی محنت کرنی پڑے گی اپنی بات کنوے کرنے تک، اپنی جو آپ کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرنے تک، اور جو آڈینس کی نیڈ ہے اس کو پورا کرنے تک، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. تو اگر آپ ویژول ایڈز کا استعمال کریں گے تو اس سے ہاف محنت جو ہے وہ آپ کو درکار ہوگی. آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اور جو پڑھنے والا ہے، جو سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہے. اب یہ ایک اسکل ہے اگر آپ ویژول ایڈز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے پریزنٹیشن کے حوالے سے آگے جا کے ہم پڑھیں گے، تو یہ ایک اسکل ہے. اب دیکھیں آپ امیجز لگا رہے ہیں، لیکن امیجز کو جس انداز سے آپ لگا رہے ہیں محنت درکار ہے، اس کو استعمال کرنے میں بھی محنت درکار ہے. آپ نے کام کیا لیکن صحیح طرح سے تصاویر جو ہے وہ پٹ نہیں کر سکے، یا جس جگہ پہ کوئی ویڈیو لگانی تھی، کوئی گراف لگانا تھا، ٹیبل بنانا تھا، وہ نہیں دے سکے، مناسب جگہ کا خیال نہیں رکھا، یا مناسب طرح سے آپ پریزنٹ نہیں کر سکے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ افیکٹولی ویژول ایڈز کو استعمال کرنا یہ ایک آرٹ ہے کہ کس طرح میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں. ویژول ایڈز بنا لیا لیکن صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کیا تو پھر آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اور ویسے آپ عموماً ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں، ہم عام زندگی میں اگر آپ بات کریں تو ہم چیزوں کو دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں، اور جس چیز کو ہم نے دیکھ لیا کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مائنڈ میں ایک لمبے عرصے کے لیے اسٹور ہو سکتی ہے. یہ آپ نے گھر میں یقیناً جیسی باتیں کی ہوں گی یا آپ نے سنا ہوگا، ایک مشین کیسے اس کو کھولنا ہے یا کیسے بند کرنا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، موبائل فون کو کیسے اس کی ریپیئرنگ کرنی ہے،
اگر آپ کو میں ایک بکلیٹ دے دوں اور اس کو آپ پڑھ لیں تو شاید آپ کو تب تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہ موجود ہو. یا اگر میں ساتھ ساتھ تصاویر کے ذریعے سمجھاؤں کہ یہاں پہ یہ ادھر سے اس کو کھولنا ہے، یہاں سے اس کا فلاں فنکشن جو ہے اس جگہ پہ موجود ہے، فلاں چیز یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو اپنے سیٹ کرنا ہے، اگر تصاویر کے ساتھ ساتھ سے سمجھاؤں گا تو آپ جلدی سمجھ جائیں گے. جبکہ تصاویر ویسے میں آپ کو دے دوں گا تو پھر اور زیادہ جلدی سمجھ جائے گا. لیکن صرف اگر لکھا ہوا ہوگا تو شاید آپ کو تب تک نہیں سمجھ آئے گی جب تک آپ خود اس کو دیکھیں گے نہیں، جب تک آپ خود اس کو پرکھیں گے نہیں، اس کو چیک نہیں کریں گے، تب تک آپ کو مکمل طور پہ عبور جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ ویژول ایڈس کا استعمال کریں، لیکن بہت زیادہ ویژول ایڈز ہیں، سب کچھ ہی تصویروں سے عیاں کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے بھی آپ کا آڈینس کنفیوز ہو سکتا ہے. سو اٹ شوڈ بی اوائڈڈ اینڈ کیپ دا تھنگس بیلنسڈ. بیلنس رکھیں، ایک مناسب حد تک آپ اپنی ویڈیوز یا آڈیو جو ویژول ایڈز ہیں، جو امیجز آپ لگا رہے ہیں وہ مناسب حد تک لگائیں. ساتھ میں جو دوسرا مٹیریل ہے جس کو آپ نے لکھنا ہے، پبلش کرنا ہے، وہ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے ویڈیوز لگانی ہے تو ایک حد تک لگائیں. اگر آپ سب کچھ ہی تصاویر کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں، کچھ ساتھ لکھنا نہیں چاہ رہے تو یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، اس کی توجہ جو ہے وہاں پہ زیادہ دیر نہیں رہے گی. سو ڈیزائنر جو اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا ہیومن بینگس پروسیس دا ویژول انفارمیشن. کہ جو انسان ہے، ہم ایک ویژول انفارمیشن کو، جو ویژول ایڈ وہاں پہ لگا ہوا ہے، جو ایک تصویر موجود ہے، ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے پرکھتے ہیں، کیسے اس کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، یہ اس ساری چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ادروائز آپ کی جو ساری محنت ہے، جو آپ کا سارا پروسیس ہے وہ ویسٹ ہو جائے. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سائیکالوجی، بیہیویئر کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، انسان کی نیچر کیا ہے وہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. سو یہاں جب آپ ایک ٹیچر کے طور پہ آپ کا رول ہے، کسی کو آپ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کائنیستھیٹک پیپل جو ہے وہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز، کوسچن اینڈ آبجیکشن ٹائم، سمال کوئزز ڈن ان پیئرز، ٹو بی بزی، ٹو فیل یور انتھوسیزم، آڈینس پارٹیسپیشن، ٹو ٹچ تھنگس. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے اوپر، میں نے یہ بات بھی کی، آپ سے شیئر کی ہے کہ آپ کو انسانی جو سائیکالوجی ہے کہ انسان کس طرح سے سوچتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ضروری ہے جب آپ ایک ویژول ایڈ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ افراد ایسے موجود ہیں، کچھ لوگ مختلف قسم کے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ملتے ہیں. تو کچھ جو ہیں وہ کنیستھیٹک ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چل پھر کے کام کریں، تھوڑی سی ورزش کریں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام نہیں کرنا چاہتے. تو جب اس طرح سے ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہوگا تو پھر آپ کو ان کے حساب سے ایکٹیویٹیز بنانی پڑے گی، ان کے حساب سے کام کرنا پڑے گا. جیسے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو ایکٹیویٹیز کروائی جائیں، کویسچن اینڈ آنسر جو ہیں وہ ان کو دیے جائیں، کوئزز کروائے جائیں، پیئرز کی صورت میں گروپ ورک کروایا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت بیزی رہیں، آڈینس کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہو. وہ جو ایک ایکٹیو پیپل ہوتے ہیں نا، جو ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو وہ اگر آپ آڈینس کی پارٹیسپیشن نہیں کریں گے، صرف ٹیچر آئے گا اور وہی بتا کے چلا جائے گا سب کچھ، آڈینس اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، جو لسنرز ہیں وہ کویسچن آنسر نہیں کریں گے، ان کو کوئز نہیں دیا جائے گا، ان کو آرام سے بٹھایا جائے گا. خاموش پیپل ہوتے ہیں جو سننے کی حد تک ان کو شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جب آپ نے بنانا ہے کچھ تو کیا ہونا چاہیے؟ ویریڈ اینڈ ویل ماڈولیٹڈ وائس، ایک پیاری، خوبصورت اور اچھے طریقے سے مینیج آپ کی آواز ہو، فیکٹس جو ہیں وہ صحیح ہوں، ڈیٹیل ڈسکرپشن دی جائے جس میں تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے، آواز جو آ رہی ہے، جو ان کو سنائی دے رہی ہے وہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے. اور کام اینڈ آرگنائزڈ. اب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ تو زیادہ اونچی آواز میں بول رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ بالکل نرم لہجے میں آ جاتے ہیں، اس میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ایک ایسی آواز ہو جس میں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ایک ہی ردم میں بات کی گئی ہو، نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ سلو، ٹھیک ہے. اور پھر وہ سننا چاہتے، تو جب آپ جو سنانے والا ہے یقیناً اس میں اگر کام ہوگا، آرگنائزڈ ہوگا، تو اگلا بندہ پھر تبھی سنیں گا. اور جب آپ بات کر رہے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کم از کم آپ کلیئر لاؤڈ آواز ہو تاکہ وہاں تک آپ کی بات پہنچ جائے. اسی طرح کچھ لوگ جو ویژول پیپل ہوتے ہیں، جو ویڈیوز زیادہ پسند کرتے ہیں، جو دیکھ کر زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یقیناً سلائڈز آپ کو بنانی پڑتی ہیں، تصاویر بنانی پڑتی ہیں، گرافس بنانے پڑتی ہیں، ٹیپ ریکارڈر لے کے جانا پڑتا ہے، ان کے سامنے ڈیمانسٹریشن کی جاتی ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے. ڈیمانسٹریشن مین جیسے آپ کو ایکسرسائز کروا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ واچ می فار ڈیمانسٹریشن، کہ مجھے دیکھیں میں کیسے کر رہا ہوں تو مجھے آپ کاپی کریں، ٹھیک ہے. تو اس میں جب آپ خود کر کے دکھا رہے ہیں تو آپ کا انتھوسیزم ہو، آپ کے جسچرز، آپ کی باڈی لینگویج
لینگویج اور جو ان کو آپ مٹیریل پیش کر رہے ہیں وہ ان کی توقعات کے مطابق ہو۔ یہ جب آپ انسان کی نفسیات کے متعلق جانیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، کس طرح کے یہ لوگ ہیں جن کو آپ نے جن کی آپ یہ اسکل بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ان تک یہ اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی جو نیڈ ہوگی جس لیول پر ہیں اس کو پرکھنا ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ پیچھے جو ہماری کلاسز رہی ہیں تو ہم نے یہ پڑھا ہے وہاں پہ کہ اپنے آڈینس کے متعلق جانیں۔ سو یہ آپ کے آڈینس ہیں کہ وہ کس طرح کی چیز کو پسند کرتے ہیں، ان کے مطابق آپ اپنے مٹیریل کو تیار کریں۔ اچھا، جب ہم ویژول ایڈز بناتے ہیں تو جو چیز ہمیں زیادہ تر ویسے ضرورت پڑتی ہیں، ایک کلاس روم میں آپ موجود ہیں تو جو آپ کا وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ ہے، یقیناً وہ بھی ایک ویژول ایڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جو بک ان کے پاس موجود ہے وہ بھی ایک ویژول ایڈ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا صورت کہ آپ صرف کوئی بک نہیں تھی، صرف ان کے پاس نوٹ بک تھی اور آپ نے بغیر کسی پروجیکٹر کے آپ نے کلاس پڑھا دی، آپ نے صرف بچے صرف سنتے رہے اور ساتھ ساتھ وہ نوٹ ٹیکنگ کرتے رہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کیا، مارکرز کا آپ نے استعمال کیا، اور پھر مارکر بھی کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کلرز کے مارکرز استعمال کرتے ہیں۔ جو ایک ٹرینر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ کلرز کے مارکرز استعمال کرے۔ اب یہاں پہ جو ٹرینر ہے یقیناً وہ کسی کمپنی کا ٹرینر ہو سکتا ہے جو نئے آنے والے امپلائیز کو بتا رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، یا پھر ایک ایسا پروجیکٹ پریزنٹر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ایک کمپنی کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو لانچ کر رہا ہے، ان کو دوسرے شہروں میں جا کر عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے کہ کیسے کمپنی جو ہے وہ کام کرتی ہے، یا جو فلاں پروڈکٹ ہے اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ تو وہ پریزنٹر ہے یہاں پہ ٹرینر ہے۔ سو یہ ساری چیزیں اس نے بنانی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی تھی کہ اب جب پریزنٹر ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جو لوگ کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ آڈیٹری پیپل ہیں، ویژول پیپل ہیں، تو ان کے مطابق اس نے چیز بنانی ہے۔ سو ایک اور جو چیز استعمال ہو سکتی ہے وہ پروجیکٹر ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا ہم کلاس رومز کے اندر بھی پروجیکٹرز لگائے جاتے ہیں، اس طرح ایل سی ڈی پروجیکٹر، جو ایل سی ڈی پر بہت ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں، وی سی آر ہے، ویڈیو ٹیپ ہے، پکچر اور چارٹس ہیں۔ آپ کلاس روم میں ہیں یا کہیں پہ ہیں تو چھوٹے وہ چارٹ آپ بنا سکتے ہیں، بڑے چارٹ بنا سکتے ہیں، پمفلٹ بنا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ویژول ایڈز کے طور پر۔ سو یہ ایک ریڈر کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یوزر جو ہیں، جو ریڈر ہے، جو آپ کو سننے والا ہے، وہ کس طرح کی چیز کو پسند کرتا ہے اور کون سی چیز اویلیبل ہیں، ریسورسز جو اویلیبل ہیں ان کے مطابق یہ ویژول ایڈز بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ ایسے رولز ہیں کہ جو کامن رولز ہیں کہ جو بھی ویژول ایڈ آپ بنا رہے ہیں، جہاں پر بھی بنا رہے ہیں، تو جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو چیز آپ نے بنائی ہے، پریزنٹیشن آپ نے تیار کی ہے، کچھ سلائیڈز آپ نے تیار کی ہیں، تو وہ کیا ہوں، ریڈیبل اینڈ کنسسٹنٹ فونٹس should be used while the user should stay away from the fancy stuff۔ کہ جب آپ نے کچھ بھی لکھا ہے تو کم از کم وہ ریڈیبل ہو، ٹھیک ہے، جو اس کے فونٹس ہیں وہ کنسسٹنسی ان کے اندر ہو، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فونٹ آپ نے کیپیٹل لکھا تو دوسرا سمال لکھ دیں، یا ایک کا آپ نے سائز بڑھا دیا دوسرے کا بہت زیادہ کم کر دیں۔ ریڈیبل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے آڈینس جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہیں، کہاں تک بیٹھے ہیں، تاکہ ان تک آواز جو وہ کلیئر پہنچ سکے۔ سو آپ کی فونٹس کا جو سائز ہے، جو سٹائل ہے، وہ ان کے لیے ریڈیبل ہو اور کنسسٹنٹ ہو۔ جو ایک فونٹ آپ استعمال کریں، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے بارے میں پڑھا تھا، تو ان کا جو ایک جگہ پہ آپ فونٹ کا جو سائز آپ نے رکھا ہے یا سٹائل رکھا ہے، اگلے دوسرے پیج پر اگر پھر آپ نے کوئی ہیڈنگ دینی ہے تو وہی اس کا سائز ہو، وہی اس کا سٹائل کم از کم ہونا چاہیے۔ One or two major points per visual aid should be noted and one should limit the use of sub context to few phrases per subject۔ اچھا، اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جو ویژول ایڈز بناتے ہیں تو اس میں بھی وہ ساری تحریر جو ایک بک پر موجود ہے، اس ساری تحریر کو وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے وہاں لگا دیتے ہیں، تو وہ ایک ویژول ایڈز میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب ویژول ایڈ ہو سکتا ہے۔ ویژول ایڈ جیسے آپ پریزنٹیشن بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے، صرف آپ ہیڈنگز یا مین ہیڈنگز دیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ بات نہیں کرتے۔ ایک سمپل ترین میتھڈ ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ان کی نیڈ کو پورا کرنا ہے، ان تک اپنی بات کو کنوے کرنا ہے، تو سمپلیسٹ وے ہو جس سے آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں۔ سو کنٹرول نمبر should always be added and title to each visual aids should be given where possible۔ اچھا، یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم جب ایک پریزنٹیشن بناتے ہیں تو ہم اس میں پیج نمبر نہیں ڈالتے، ہم نہیں لکھتے کہ یہ کون سا پیج نمبر آپ چلا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ اس کو ایک فائل بنائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے صفحات جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں، تو ان کو آرگنائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم پیج نمبرز کے استعمال کریں۔ جیسے اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹس بناتے ہیں اور اگر وہ ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ہو تو پھر جب اس کی فائل بناتے ہیں تو عموماً وہ پیج نمبر نہیں ہوتا، یا اس کو ان کو سمجھ نہیں لگتی پیج نمبر نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ پیج آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ سو آپ کی ساری محنت جو ہے اس پر پانی پھر جاتا ہے۔
اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں رہتا جب وہ ٹیچر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد کون سے، تو کم از کم پیج نمبر کا آپ ضرور وہاں پہ مینشن کریں۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ جو باٹم سائڈ ہے پیج کی، اس پر آپ، یا جو اوپر فرنٹ ہے اس پر آپ ٹاپ سائڈ پہ آپ یہ پیج نمبر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ For visual method decided to be used, the instructor should be clear about its limitations۔ اچھا اب دیکھیں مختلف ویژول میتھڈ، جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ آپ پروجیکٹر لگا سکتے ہیں، بلیک بورڈ کا، وائٹ بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، ویڈیو ٹیپ، چارٹ، پکچرز، تو ان کی لمیٹیشنز کا خیال، لمیٹیشن مراد یہ ہے کہ اب اس کو کس حد تک ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ کتنا میرا فائدہ دے سکتی ہے، اس کی لمیٹیشن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے ایک ویڈیو ٹیپ چلائی تو آپ کو اس کی لمٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی آواز کہاں تک جائے گی یا اس کی تصویر کہاں تک جائے گی، ٹھیک ہے، کہاں تک یہ واضح رہے گی، تو اس کے مطابق آپ اپنے لسنرز کو وہاں پہ ارینج کریں، اور اس کے مطابق آپ اپنی ایل سی ڈی یا وہ سلائڈس کا سائز جو ہے وہ پہلے سے آپ اس کو ترتیب دیں تاکہ پھر بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اچھا آپ نے یقیناً ایسا کیا ہوگا، آپ نے پریزنٹیشنز کہیں نہ کہیں پہ اپنی لائف میں دیا ہوگا، جیسے آپ کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا، کسی کمپنی میں اپلائی کیا تو وہ آپ سے پریزنٹیشن لیتے ہیں، جیسے آپ کالج میں جاتے ہیں تو وہ پریزنٹیشن یقیناً آپ نے کہیں پہ دی ہوگی، یا کسی کمپنی میں ملازمت کے لیے آپ نے ایسی انٹرویو یا پریزنٹیشن دی ہوگی، تو اس میں کلاس رومز میں عموماً چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں تو یہ کیا جاتا ہے، اس طرح سے وائٹ بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر چارٹس وغیرہ ساتھ لگائے جاتے ہیں، کوئی تصویر لی جاتی ہے، یا وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ ان کو دے دیتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ان سے کروا دیتے ہیں۔ آج کل ہم سکولوں میں اگر جائیں تو وہاں پہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے، آپ کی بکس، آپ جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر بھی دیکھیں تو ہر چیپٹر میں ایسی ہر ایکسرسائز کے لیے انہوں نے ایکٹیویٹی جو ترتیب دی ہوئی ہے کہ آپ بچوں کے، آپ گروپ میں کام کروائیں، آپ علیحدہ سے کام کروائیں، آپ فلاں ویڈیو کا سہارا لیں، فلاں سے سرچ کریں چیز، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو زیادہ فوکس کیا گیا۔ اور زیادہ یہ آج کل ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اسکول میں، لو کاسٹ نو کاسٹ مٹیریل، کہ ایسا مٹیریل جس پہ بہت زیادہ کم کاسٹ ہے، لو کاسٹ ہو یا پھر نو کاسٹ ہو، اس پہ کوئی کاسٹ نہ ہے۔ جیسے اگر آپ پودے کے مختلف حصوں کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ پودا وہاں پہ لے کر آئیں، یا بچوں کو باہر گراؤنڈ میں لے کر جائیں، وہاں پہ اگر پودے ہیں تو ان کو دکھائیں کہ یہ جو حصہ ہے اس کو ہم اس یہ کہتے ہیں، اس کا یہ نام ہے، فلاں حصے کا یہ نام ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، تو اس طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ لو کاسٹ نو کاسٹ مٹیریل پریزنٹ کیے جاتے ہیں، تو یہ سارا جو مٹیریل ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے کلاس میں، وہ آپ کا ویژول ایڈ ہے، وہ آپ کا اسی طرح آڈیو ایڈز استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے ان کی لسننگ سکلز کو امپروو کرنا ہے، یا آپ نے ان کی اسپیکنگ سکل کو امپروو کرنا ہے، تو پھر ان کو مختلف آڈیو سنائی جاتی ہیں، اس کے مطابق کام کروایا جاتا ہے۔ اوکے جی، ہم پڑھتے ہیں سگنیفیکینس آف یوزنگ آڈیو ویژول ایڈس۔ اچھا، جو ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے کہیں پر بھی، تو اس میں عموماً یہ کہا جاتا ہے، یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ ویژول ایڈس کا استعمال کر رہے ہیں، آڈیو ویژول ایڈس، اے وی ایڈس کا استعمال کر رہے ہیں، تو ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ کی اسٹڈی پر جاتا ہے، اور آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے، سکسیسفل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ان کا جو استعمال ہے اس کو پراپر کیا جائے، ادروائز جو آپ ریزلٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ آپ نے اتنی محنت کی لیکن آپ نے فونٹ کا جو سائز ہے اس کو کم کر دیا، بڑھا دیا، تو آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے۔ اگر آپ اس کا افیکٹو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ریزلٹ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو استعمال کرنے کا جو انداز ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ سو دیر آر سم پوائنٹس۔ تو the first point is audio visual aids used in the classroom can stimulate interest in the students۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال کر رہے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں، یقیناً ان کے انٹرسٹ میں اضافہ ہو جائے گا، وہ زیادہ توجہ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ عموماً یہ ہوتے ہیں چھوٹے جو بچے ہیں، جو آپ اگر ایسا آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، اگر آپ پرائمری کلاسز میں جاتے ہیں، نرسری کلاسز میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آج کل بچوں کو ٹیلی ویژن دکھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ مختلف پروگرامز چلائے جا رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا انٹرسٹ زیادہ دیر وہاں پہ کلاس میں موجود ہوگا، وہ فزیکلی بھی پریزنٹ ہوں گے اور مینٹلی بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ So the learner give passionate attention to the lecture, which will ultimately develop a strong link with the subject۔ تو جب آپ کا جو لرنر ہے، جو آپ کا وہاں پہ لسنر ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے،
وہ جب ایک پیشنیٹ اٹینشن وہاں پہ دے گا، ایک شوق کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے گا، جنون کے ساتھ بیٹھے گا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو چیز آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یقیناً وہ آپ جلدی سمجھا لیں گے اور وہ سمجھ بھی لے گا. They are helpful in attitude formation which further can assist the learning of the students. اچھا اب دیکھیں ایٹیٹیوڈ، second point is they are helpful in attitude formation which further can assist the learning of the student. اچھا اب ایٹیٹیوڈ کس طرح سے اسٹوڈنٹ کا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ ان کو ایک دفعہ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں تو ان کے اندر ایک عادت بنا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے سورسز کو استعمال کریں. اب بہت سارے بچے ایسے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس موبائل فون سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کلاس روم میں ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے دیتے ہیں جو موبائل فون پر وہ کام کر رہے ہیں، ان کو سکھا دیتے ہیں کہ فلاں چیز کو استعمال کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس طرح سے آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں، تو اس سے ان کی عادت بنے گی، یقیناً اس کا مثبت استعمال کرنا وہ سیکھیں گے. سو یہ عادتیں پرائمری پورشنز پہ، ایلیمنٹری پورشنز پہ اسٹوڈنٹ کے اندر بلڈ اپ ایڈس ہیں، آڈیو ویژول ایڈس ہیں، یہ پاسٹ کو پریزنٹ میں لے آ سکتے ہیں. جیسے اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جب آپ پاسٹ کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، تاریخ کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ شو کر سکتے ہیں، ان کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ بچے پھر ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ پاسٹ کا حصہ ہیں، یہ وہ چیزیں آج کے ہمارے پریزنٹ، آج کے ماحول کی چیزیں ہیں، وہ آج کا حصہ ہیں. سو اب سینچریز پہلے کی بات کو جو ریکارڈ کی گئی ہے اس کو شارٹ پیریڈ میں، تھوڑے سے وقت میں آپ پورے ایک صدی کے قصے بتا سکتے ہیں، پورے ایک سال کے قصے آپ تھوڑے سے لمحات میں یا تھوڑے سے منٹوں میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں. سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسٹ کو پریزنٹ میں لے آنے کا ایک ہنر ہے جو ہم ان آڈیو ویژول ایڈس کے استعمال کر کے فائدہ اس سے لے سکتے ہیں. پھر اب آڈیو ویژول ایڈس میں یہ بھی ہے کہ ایک پورا آپ کا دنیا جو ہے ایک طرح سے آپ کی مٹھی میں ہوتی ہے. آپ کہاں پر کسی بھی کونے پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ آپ ان کو دکھا سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں. دیکھیں اب برطانیہ میں کوئی کام ہوا ہے تو وہ آپ ان کو کنوے کر سکتے ہیں. کوئی خاص چیز آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، ایک فار ایگزامپل آپ شادیوں، ایک ٹاپک ہے شادی اور وہ کیسے ہو رہی ہے، برطانیہ میں کیا رسم و رواج ہیں، پاکستان میں کیا ہے، انڈیا میں کیا ہیں، ایران میں کیسے رسم و رواج ہے، وہ ساری چیزیں آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. سو انٹائر ورلڈ جو ہے وہ آپ کا آڈینس بن سکتا ہے، آپ ان تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کی بات آپ اسٹوڈنٹ تک پہنچا سکتے ہیں. اپنی بات اس آڈینس کو، چاہے آڈینس آپ کا جس جگہ پر بھی بیٹھا ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں اور ان سے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں. اچھا اب ہمارے جو کلاس رومز ہوتے ہیں اسکول میں، جو عموماً روٹین چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو استعمال کرتے ہیں. ہمارے ویسے ٹیچرز بھی یہ شاید نہیں چاہتے ہوتے، یہ شاید ان کو ان ساری چیزوں سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی. ہم بات کر رہے تھے جی، ہمارے عموماً اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ٹریڈیشنل میتھڈ چلا آ رہا ہے ٹیچنگ کا اسی کو فالو کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہم لے کے آتے. اس کی شاید وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ہم یقیناً ہم سب انہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ہم ان کو گلہ نہیں کر رہے، لیکن جو نئی ٹیکنالوجی ہے یا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کے دور میں جس طرح نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں تو ان میں ہمیں اساتذہ کرام کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، ان کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر دوسرا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے اسکولس کے اندر اتنی سہولیات نہیں ہوتی کہ ان کو استعمال کروایا جائے. ابھی بھی شاید بہت سارے ایسے اسکولز ہوں گے، شاید آپ نے کو دیکھے ہوں گے آپ کے قریب ترین، جن کے اندر شاید بجلی نہ ہو، شاید پانی نہ ہو، یہ بیسک فیسلٹیز ہیں یہ بھی موجود نہیں ہوتی. پھر اگر یہ موجود ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کلاس رومز کے اندر اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک کلاس روم ہے، دو کلاس روم ہے، آپ عموماً اپنے شہر میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ بے شک وزٹ کر لیں پرائمری اسکول جہاں پر بھی ہیں، تو میکسیمم اگر آپ بات کریں، میں کہوں گا کہ 60 to 70% ایسے اسکول ہیں جہاں پہ صرف ایک کمرہ ہے یا دو کمرے ہیں، زیادہ تر دو کلاس رومز ہیں. تو اب 6 کلاسیں ان دو کلاس رومز میں بٹھانا اور پھر ان کو کام کروانا اور پھر وہاں پہ ان آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال کرنا، گروپ ورک کروانا، کوئی ایکٹیویٹی کروانا، یہ مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک کلاس روم میں جب 3 کلاسیں بیٹھی ہیں اور پھر اوور کراؤڈڈ کلاسز ہیں تو یہ ساری چیزیں، ان ٹیکنالوجی کا استعمال شاید وہاں پہ پاسبل نہیں رہتا. تو بہرحال یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ ہم اپنی کلاسوں میں ان کا استعمال نہیں کرتے. تو اگر ہم اس کا استعمال کریں تو اسٹوڈنٹ کی جو عادت ہے وہ تھوڑی چینج ہوگی، ان کے اندر شوق، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس سے بات کی تھی کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو سکتا ہے، ان کا بڑھ سکتا ہے، توجہ کے ساتھ وہ سن سکتے ہیں، ان کی اٹینڈنس جو ہے خاص
طور پہ وہ بہتر ہو سکتی ہے. سو ہم جو اسکول روٹین ہے جو ایک چلی آ رہی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آ سکتے ہیں, اور یہ جو تبدیلی ہے ایک ہیلدی چینج ہوتی ہے کلاس رومز میں بھی اور اسٹوڈنٹ کی عادات میں بھی. ایک پازیٹیو چینج ہے, ایک ہیلدی چینج ہے وہ ہو سکتی ہے. دا کلاس آلویز گیوز اے بیٹر رسپانس وین دیز ایڈز آر امپلائڈ. کہ جب آپ نے ان ایڈس کو استعمال کیا تو یقیناً آپ کے اسٹوڈنٹ رسپانس بھی اچھا کرتے ہیں. اب رسپانس ان کا پڑھائی کے حساب سے ہوتا ہے کہ جب آپ پھر ٹیسٹ لیں گے, ان کے اسیسمنٹ کریں گے, چاہے آپ فارمیٹو اسیسمنٹ کر رہے ہیں جو کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے کی جاتی ہے, یا پھر آپ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا کلاس آپ جو مختلف سوالات پوچھتے ہیں, یا سمیٹو اسیسمنٹ ہے جو بعد میں کی جا رہی ہے, تو ان ساری اسیسمنٹ میں بیٹر رزلٹ جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں. اچھا بہرحال اگر آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال ہے تو اس سے ایک چیز یہ بھی ہے, عموماً ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں, ہم گائیڈس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, رٹے کی طرف ہم بہت زیادہ جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سے آسان چیز مل جائے جس کو ہم یاد کر لیں, تھوڑا یاد کر لیں اور ہم اس کو نمبر حاصل کر لیں. جیسے آپ فزکس کیمسٹری پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو چیز مینشن ہے اس کو سمجھایا نہیں جاتا, بس صرف نشان لگا دیا جاتا ہے کہ جہاں سے یہاں تک آپ نے کر لینا ہے, یہ تعریف یہ آ سکتی ہے, یہ 4 لائنوں کی 2 لائنوں کی اپنی ڈیفینیشن کر لینی ہے, بس آپ پاس ہو جائیں. سو پریکٹیکل کچھ نہیں کروایا جاتا, کچھ سمجھایا نہیں جاتا. تو اگر آپ کے آڈیو ویژول ایڈس کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو چیزیں وہاں پہ پریکٹیکل کیسے ہو رہی ہیں, پریکٹیکل کروا کے وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے, تو اس سے گائیڈس جو ہیں ان پر زیادہ انحصار کرنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسٹوڈنٹ پھر زیادہ سیکھ پائیں گے کہ میں نے ٹیکسٹ بک کو کس طرح سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکنا ہے. پھر آپ کی جو ٹیچنگ ہے, جیسے اس پہ تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی, وہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے اگر آپ آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال کر رہے ہیں. ٹیچرس کے لیے بھی آسانی ہے, انٹرسٹنگ ہے, کھیل کھیل میں, ہنسی مذاق میں جو آپ کا مقصد ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. پھر دے ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو پرسیو تھنگس ان دیئر موسٹ نیچرل سیٹنگس. اچھا اب جب آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں, کوئی ایسی چیز پڑھا رہے ہیں جو ان کے مائنڈ میں نہیں آ رہی, اس کی نیچرل سیٹنگ جب آپ بتا دیتے ہیں نا کہ جی برفانی ریچ کے بارے میں آپ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ریچ جو ہے وہ برفانی علاقے جو وہاں پہ رہتا ہے. اب اگر تو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ برفانی علاقوں میں گئے ہوئے ہیں یا ان کو جانتے ہیں, تو شاید وہ اس کے بارے میں سوچ سکیں گے کہ برفانی علاقہ کیسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کبھی وہاں پہ نہیں گیا, اس کے ابھی تک وہ ذہن میں تخیل میں ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے, تو پھر یقیناً اس کے صحیح طرح سے نہیں سمجھ پائے گا. تو اگر آپ اس کو تصویر دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہے برفانی علاقہ, اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر نیچرل سیٹنگ یہ ہے کہ وہاں سے چیزوں کو پرسیو کرنا, اپنے ذہن میں لے کے آنا, ان کے بارے میں سوچنا, یہ آسان ہو سکتا ہے اس کے لیے. پھر یہ کہ اگر آپ نے آڈیو ویژول ایڈس کا استعمال کیے تو آپ کی پریزنٹیشن, آپ کی ٹیچنگ, ایوری تھنگ از ٹائم سیونگ, آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے. آپ تھوڑے سے وقت میں زیادہ مٹیریل آپ ان تک کنوے کر سکتے ہیں, زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ پرسیو کر سکتے ہیں تھنگس کو, سمجھ سکتا ہے, اپنے ذہن میں ان چیزوں کو لے کے آ سکتا ہے, سوچ سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اگر آپ آڈیو ویژول کا استعمال کیا ہے تو انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسٹوڈنٹ کی کسی بھی ٹاپک کے متعلق وہ بہتر ہو سکتی ہے, کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ان کے جو ڈاؤٹس ہیں, جو وہم ہے ان کے ذہن میں, جو کویسچنز ہیں, جو کیوریز ہیں, وہ ختم ہو سکتی ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ, اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکتی ہے. پھر آپ کے لرننگ پروسیس میں یہ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے. عموماً جب آپ کلاس روم پڑھا رہے ہیں اور کلاس کے اندر آپ کوئی ہنسی مذاق نہیں کرتے, اگر آپ ہر وقت پڑھاتے ہی رہتے ہیں, تو کیا ہوگا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی اٹینشن جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ڈائیورٹ ہو جائے گی, وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے, ان کو نیند آ جائے گی. لیکن اگر آپ اس طرح کی آڈیو اور ویژول ایڈس کا استعمال کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں, کوئی گیم کروا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو انٹرٹینمنٹ ہے, ان کی جو وہاں پہ پارٹیسپیشن ہے وہ بھی اچھی رہے گی, اور ایک مزاح کے طور پہ ایک فن میں ہی وہ سیکھ جائیں گے. سو لرننگ ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے, اس کو جس طرح آپ بہتر کرنا چاہیں, جس طرح سے کرنا چاہیں, یہ ایک ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر آڈیو ویژول ایڈ جو ہے وہ میننگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں. میننگ ڈیولپ کرنا, جیسے ایک چیز کے بارے میں آپ نے بتایا, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے برفانی ریچھ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی, تو اگر ایک چیز انہوں نے نہیں دیکھی ہوئی, کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا, اس چیز کو استعمال نہیں کیا, تو پھر شاید وہ نہیں سمجھیں گے. لیکن جب آپ ان کو دکھا دیں گے تو ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے ذہن میں وہ چیز
چیز فٹ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، سیو رہے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ اس کا معنی یہ چیز، یہ اس کا معنی، تو اس سے آپ بچے کی جو ویکیبلری ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک جیسے انگلش لینگویج ہے تو اس میں 70 to 80,000 الفاظ ہیں۔ اب جو ان کے نیٹو سپیکرز ہیں جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے ایز اے فرسٹ لینگویج، شاید وہ بھی ان سارے الفاظ سے اتنی واقفیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو ہم تو فارن سپیکرز ہیں نا، ہم تو فارن لرنرز ہیں، ہماری اپنی زبان تو نہیں ہے، ایک فارن لینگویج ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے 10,000 الفاظ بھی اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو انگلش جو ہے وہ ایک مطلب بولنے کے آپ قابل ہو جائیں گے، آپ یہاں پہ ایک اچھے سپیکر بن سکتے ہیں۔ سو ویکیبلری اگر آپ کی زیادہ ہے تو ایک آپ کامیاب سپیکر بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے سارا کچھ کہ میں نے گرامر کا اس طرح سے استعمال کرنا ہے، لیکن کبھی کبھار آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی لفظ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی انگلش نہیں آ رہی ہوتی۔ سو ویکیبلری میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ آڈیو ویژول ایڈز کا استعمال کریں، رائٹ؟ تو یہ اس کے کچھ فوائد یہاں پہ مینشن تھے، یہ پیج نمبر 167 پہ۔ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے آڈیو ویژول ایڈز کا۔ عموماً یہ پیپر میں اس میں سے ضرور سوال آتا ہے ان کی امپورٹنس کے حوالے سے، یا پھر آپ کو کہا جاتا ہے کوئی پریزنٹیشن بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، ویژول ایڈز کو آرگنائز کرنے سے حوالے سے کہا جاتا ہے، کوئی آپ کو سچویشن دی جاتی ہے کہ آپ ایک کلاس روم کے اندر ہیں، تو بتائیں کہ آپ کس طرح کے ویژول ایڈز کو استعمال کریں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ نے ضرور اس کو دیکھ لینا ہے، تھوڑا سا یہ دوسروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ضرور اس کو آپ نے پڑھنا۔ اوکے، آگے ہم بات کرتے ہیں، یہ پیج نمبر 167 ہے کہ جب آپ ویژول ایڈز استعمال کر رہے ہیں، جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو ان ویژولز کو ایک اچھی پریزنٹیشن کے لیے ان ویژولز کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ یہ شاید ہمارا جو سیکنڈ اسائنمنٹ ہے اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ جب آپ ایک اورل پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو اس میں کس طرح سے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ سارے پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک پریزنٹیشن جیسے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ سو ٹیچرز کیوں ان کو استعمال کرتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے آڈیو ویژول ایڈ سے، وہ اصل میں ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوں اور پھر موٹیویشن ہو، اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی توجہ وہاں پہ زیادہ ہو، زیادہ ان کا فوکس وہاں پہ رہے۔ سو اس مقصد کے لیے ویژول پریزنٹیشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس اورل پریزنٹیشن کو زیادہ مفید رکھنے کے لیے اور اس میں امپورٹنٹ آئیڈیاز کو اس میں پٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے یہ سارا کام کیا ہے، لیکن اگر صحیح طرح سے آپ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے، صحیح طرح سے آپ بنا نہیں سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی وہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اگر آپ پیج نمبر 168 پر آئیں تو کچھ انہوں نے پوائنٹ لکھے ہیں کہ جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہوں، پریپیئر کر رہے ہوں، تو ان پوائنٹس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ سو کیپ دا اسٹیٹمنٹ سمپل اینڈ ٹو دی پوائنٹ یوزنگ کی ورڈز اینڈ فریزز۔ تھوڑی دیر پہلے بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں تو اس میں پوری تفصیل نہیں لکھتے، ہم پوری لائن نہیں لکھتے، ہم صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ ہم جو مین پوائنٹس ہیں جیسے کی ورڈز ہیں، کوئی ٹرم ہے، کوئی فریزز ہیں، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی پریزنٹیشن بناتے ہیں کہ یہ نہیں آپ نے کرنا ہے کہ پورا وہ آپ پیراگراف جو اس کے اندر پٹ کر دیں، نہیں، بلکہ آپ صرف اس کے جو مین ٹاپکس ہیں، مین جو آئیڈیاز ہیں، ان کو آپ اس کا حصہ بنائیں۔ There should be focus on one idea, otherwise there 3 or more ideas in a single visual may detect and confuse the reader. So یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ بنا رہے ہیں تو ایک ویژول جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو وہاں پہ کوشش کریں ایک پوائنٹ پہ بات کریں۔ ہاں، آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے تو اس کے لیے ایک اور ویژول بنایا جا سکتا ہے، ایک اور پیج کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ سو ایک پیج کے اوپر ایک سنگل ویژول جو ہے اس کے اوپر آپ بات کریں، ایک ٹاپک جس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ آپ بات، ٹھیک ہے؟ ایک ہی پیج پر زیادہ چیزوں کو دے دینا، زیادہ ویژولز کی، زیادہ تصاویر کو دے دینا، یہ شاید ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کنفیوز کر سکتا ہے ریڈرز کو۔ Do not repeat the text of your presentation word for word on the visual. یہ ابھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جیسے بک کے اندر جو چیز موجود ہے سارا کچھ وہاں سے پورا پیراگراف اٹھا کر پریزنٹیشن کے اندر ڈال دینا، یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہوں گے تو پھر آپ نے صرف ٹو دی پوائنٹ، صرف کی ورڈز کا استعمال کرنا ہے، فریزز کا استعمال کرنا ہے، صرف ہنٹس دینے۔ جیسے نوٹ ٹیکنگ آپ کرتے ہیں جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ سارا کچھ وہ نہیں لکھ سکتے جو ٹیچر بول رہا ہوتا ہے، تو نوٹ ٹیکنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف ٹو دی پوائنٹ آپ بات کرتے ہیں، صرف ایک ہنٹ آپ دے دیتے ہیں۔ تو جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو وہاں بھی وہ صرف ہنٹ کی آپ نے بات کرنی ہے، سارا کچھ جو آپ ٹیکسٹ وہاں پہ بک کے اندر موجود ہے صرف اس کو نہیں لکھ دینا۔ یہ آگے بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ pick and present only key points to support your statement. Avoid using all the statistics. صرف کی پوائنٹس کے اوپر بات کریں، صرف وہ لکھیں وہاں۔ پریزنٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں تو کوئی چیز آپ کے ذہن سے اسکپ نہ ہو، کوئی چیز آپ کو بھول نہ جائے۔ سو آپ کیا کریں گے؟
ٹو دی پوائنٹ صرف کی پوائنٹ جو مین پوائنٹس ہیں وہاں پہ لکھیں گے، اور پھر آپ ان میں سے ایک ایک پوائنٹ کو لیں گے اور اس پہ اپنی وضاحت کر دیں۔ اگر آپ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا تو پھر تو ایسے سمجھیں کہ آپ نے کتاب سامنے رکھی اور اس سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ صرف مین پوائنٹس ہوں گے تو پھر ایک ایک پوائنٹ کو آپ لے سکتے ہیں اور اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ یہ کہ اس میں لے آؤٹس کا آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، ویرائٹی دیکھیں، ہر چیز میں اگر ایک تبدیلی ہو رہی ہے، مثبت چینج آ رہی ہے تو وہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لے آؤٹس میں تبدیلی کریں۔ کہیں پہ اگر آپ نے تصویر دی ہے تو وہاں پہ آگے کوئی چارٹ دے دیں۔ پھر گراف کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ کوئی چارٹ لائن گراف دے رہے ہیں تو اگلے نمبر پہ پائی چارٹ دے دیں، بار گراف دے دیں۔ سو یہ جو تھوڑی بہت تبدیلی ہے، لے آؤٹ میں تبدیلی، ڈیزائن کے اندر تبدیلی، یہ اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ آڈینس سائز شوڈ بی کنسیڈرڈ کیئرفلی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے کتنے آڈینس ہیں، کتنے سننے والے ہیں۔ اب یہ کام آپ نے پہلے کرنا ہے، جب آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں تو وہ کام آپ نے پہلے کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے آن لائن کلاس لے رہے ہیں، کہیں پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے، تو پھر تو سب کے لیے وہ سب کے پاس ایک جیسے ہی تصویر پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، فزیکلی آپ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے آڈینس کتنے ہیں، کس ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہیں، تاکہ اس ترتیب سے اس طرح سے آپ اگر بنائیں گے پھر اپنا کام کریں گے تو پھر وہ ویژول پریپیئرڈ پراپرلی ہوگا، اکارڈنگلی ہوگا، ادر وائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو آگے پھر وہی باتیں کرتے ہیں، سم گائیڈ لائن فار یوزنگ ویژول ایڈس۔ ویژول سمپل رکھیں، سادہ رکھیں، ہم نے بھی اس پہ بات کی ہے۔ آڈینس کو آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ ویژولس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جب آپ اپنا کام کر رہے ہیں، پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، تو اپنے آڈینس کو ذہن میں یقیناً آپ نے رکھنا ہے کہ وہ کتنی تعداد ہے ان کی اور کس جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ پھر اس ماحول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا جس جگہ پہ دیکھیں نا، آپ نے کوئی ٹیپ ریکارڈر بنا لیا، آپ لے کر گئے، لیکن وہاں پر اس کو سنانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مٹیریل ہی نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں ہے جس سے آپ پریزنٹ کر سکیں۔ آپ نے پریزنٹیشن بنا دی لیکن وہاں پہ پروجیکٹر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آڈینس سے مراد وہ ہے کہ اس جگہ کا بھی آپ خیال رکھیں کہ جہاں پر آپ وہ چیز پیش کرنے جا رہے ہیں، کیا وہاں پہ وہ سہولیات موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اگر میں وہاں پہ کروں تو کیا میری آواز پہنچ جائے گی یا نہیں پہنچے گی؟ ایک ایسا کمرہ ہے جو ہر جگہ سے، ہر طرح سے بند ہے، ہر طرف سے، تو وہاں پہ اگر آپ بول رہے ہوں گے، ایک اونچی آواز ہوگی تو یہی کیا ہوگا، آوازیں آپس میں ٹکرائیں گی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ سو ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر پروف ریڈنگ از امپورٹنٹ۔ پروف ریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں پہلے سے، جیسے آپ شناختی کارڈ بنانے نادرا دفتر جاتے ہیں تو وہ آپ کو فارم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پروف ریڈنگ کے لیے ویسے ان کو قانونی طور پہ ان کو دینا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ہی فارم دیتے ہیں اور اس کے اوپر اسٹیمپ وغیرہ کر کے دیتے ہیں، آپ کے سائن انگوٹھا اسی پہ لگوا لیتے ہیں۔ پھر جب آپ کو دیتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اگر آپ نے اس میں کوئی چینجنگ کروانی ہے، آپ کے نام کی مسٹیک ہے، سپیلنگ مسٹیک ہے، تاریخ پیدائش کی مسٹیک ہے، فادر نیم، یا کسی بھی اس میں کوئی بھی تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ دوبارہ اس کو پرنٹ نکال کے دیں گے آپ کو۔ یہ ہوتی ہے پروف ریڈنگ۔ جیسے آپ بلدیے کے دفتر میں گئے ہیں، آپ کے ہاں کوئی نئی پیدائش ہوئی ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کا اندراج کرواتے ہیں، تو وہ آپ کو پیج پرنٹ نکال کے دیتے ہیں۔ پروف ریڈنگ کریں کہ دیکھیں اس میں کوئی مسٹیک ہے یا نہیں ہے۔ سو جب آپ نے کام کر لیا، آپ نے ویژول ایڈس بنا لیے، پریزنٹیشن بنا لی، تو اس کی پروف ریڈنگ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں، عموماً آپ نے سنا ہوگا، ہر جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک سوال کر لیں تو پھر اس کو پڑھیں، مے بھی اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی اسپیلنگ کی مسٹیک ہو یا کوئی اور چیز، جب آپ پڑھیں گے تو ایسا بھی ہوتا ہے عموماً کہ آپ کے ذہن میں کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، ایک نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں اس چیز کو بھی مجھے اپنے پریزنٹیشن کا حصہ بنانا چاہیے، ہاں یہ پوائنٹ میں بھول گیا ہوں، اس کو مجھے اپنے ایگزام میں لکھنا چاہیے۔ سو پروف ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ پھر نیکسٹ، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، فونٹ شوڈ بی کلیئر اینڈ ایزی ٹو ریڈ، اسٹائل بھی اس کا بہتر ہو اور ان کا سائز جو ہے وہ بھی مناسب ہو، جس کو کلیئرلی پڑھا جا سکے، سمجھ آئے۔ کلرڈ فونٹ شوڈ ہیو اے ڈارک بیک گراؤنڈ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ایک مختلف ہے، دیکھیں جب آپ سارے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، وہاں پہ اسٹیٹس لگاتے ہوں گے، تو ان اسٹیٹس میں آپ دیکھتے ہیں اگر ہم نے بیک گراؤنڈ کوئی عجیب سا دے دیا ہے اور فونٹ کا جو کلر ہے وہ اور طرح سے کر دیا ہے، تو شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ سو ایک اچھا پریزنٹیشن، ایک اچھا ایڈ وہ ہوگا جس میں کلر کے بارے میں ضرور غور کریں گے آپ۔ بیک گراؤنڈ اگر اس کا ڈارک ہوگا تو پھر آپ کو تصویر وہ واضح سمجھ آئے گی۔ اب یہ جیسے بک آپ جہاں سے پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے کلر میں چینج کر دوں تو شاید کچھ کلر ایسے ہوں گے جہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اوائڈ یوزنگ شیڈز آف دا بیک گراؤنڈ کلر فار ٹائٹل اور ڈیٹیل۔ اچھا، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایک سافٹ ویئر جیسے ہیں جس میں شیڈ لگایا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ شیڈ کلرز کا، یا پھر وہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان کا شیڈ نیچے دیا جاتا ہے، تو اس سے وہ آپ کا ایک پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، ایمبیگوٹی
ہو سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سے آپ اوائڈ کریں، کم از کم شیئر جو ہے وہ نہ دیں۔ اوائڈ کمرشل انڈورسمنٹس۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کو کمرشلی یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کسی خاص کمپنی کی طرف سے وہاں پہ وہ دیتے ہیں کہ ان کی جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے، یا ان کی مشہوری کے لیے کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں، تو یہ جو کمرشلی یوز کرنا ہے اس سے آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے۔ پھر ٹیسٹ یور پریزنٹیشن اہیڈ آف ٹائم، کہ جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے، دینی ہے، تو ٹائم آنے سے پہلے اس کی آپ ٹیسٹ کریں۔ یہ تو سب سے ضروری ہے، کوئی بھی جب ہم نیا کام کرتے ہیں تو آپ پہلے اس کے کیا کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، تھوڑا سا اس کو خود سے کر لیں، گھر میں بیٹھ کے پریزنٹیشن دے لیں، اس ساری چیزوں کو جج کر لیں۔ دیکھیں، آپ نے ٹیپ ریکارڈر آپ لے گئے ہیں یا ایک پروجیکٹر پہ آپ نے وہ سارا کام کرنا ہے، تو گھر میں اگر آپ اس کو ایک دفعہ چلا کے دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے وہ دکھ رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اب وہاں پہ پہنچے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتا، تو آپ کی ساری محنت تو ضائع ہو گئی نا۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ یہ سم جنرل گائیڈ لائن تھی ویژول ایڈس کا استعمال کرتے ہوئے، آسان تھی، آپ کو آلریڈی ان کے بارے میں نالج ہوگا۔ سو یہ بہت انپورٹنٹ کویشچن ہے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے۔ ویژول ایڈس کے کویشچن ایسے سمجھے پیپر میں آئے ہوئے، پیپر بن چکا ہے اور اس میں یہ سوال لکھا جا چکا ہے، آپ نے ہر طرح سے اس کو تیار کرنا ہے، رائٹ۔ سو نیکسٹ ٹاپک ہے ویژول ایڈس ود گرافیکل پرسپیکٹو، ہم نے اس کو پڑھنا ہے ابھی۔ ویژول گائیڈ زیوم اے سگنیفیکنٹ جاب ان دا لرننگ پروسیجر۔ ابھی ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے کہ لرننگ پروسیجرز کو اس میں کیا فنکشن ہوتا ہے اگر ویژول گائیڈز ہم اس میں یوز کرتے ہیں، ویژول گرافک کا استعمال کرتے ہیں، ایڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیپ اے گروپ آف اسپیکٹیٹرز ڈریو ان come to your meaningful conclusion simple for them to get it، کہ جو آپ کے سننے والے ہیں ان کی توجہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر ایک مناسب، ایک اچھے میننگ فل کنکلوژن تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور سمپل وے میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو یوٹیلائز کریں ویژول ایڈس کو، آپ نے جو کچھ ویسے بنایا ہے، تو ساتھ میں اگر یہ ویژول ایڈس گرافکس کا اگر استعمال کریں تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ زیادہ پاورفل ہو سکتی ہے، اس کے اندر زیادہ انرجی آ سکتی ہے، ان کا فوکس جو ہے، آپ کے اسپیکٹیٹر جو آپ کے لسنر ہیں ان کا فوکس اس پہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، اسی طرح ایکسائٹمنٹ میں اضافہ کر سکتا ہے، اس کو جو ڈیٹا آپ پیش کر رہے ہیں اس کو زیادہ پروگریسو کر سکتا ہے، اس کو زیادہ افیکٹو بنا سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم سب سے زیادہ بات کریں، ایک منٹ، سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے، ہاں چونکہ ہم گرافکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو the first one is لائن گراف کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں۔ یہ پیج نمبر آپ کا 170، اس کو آپ اوپن کریں، پیج نمبر 170۔ لائن گراف line diagrams are utilized to show quantitative qualities over a consistent interim or time frame۔ دیکھیں، ایک خاص وقت میں جو کوانٹٹی انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے، جس میں اضافہ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو اس کو ہم جب شو کرنے کے لیے ہم لائن ڈائیگرام بناتے ہیں۔ یہ اگر آپ پیج نمبر 170 پہ آئیں تو ایک گرافک بنا ہوا ہے 7.1، یہ امیج ہے، تو یہ آپ کو شو بھی کر رہا ہے۔ جیسے اب کورونا کے ڈے سے تو کورونا وائرس کے کتنے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا ڈائیگرام ہمیں روزانہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ آج جو کورونا کیسز ہیں وہ اوپر گئے ہیں یا نیچے آئے ہیں، پھر اوپر گئے ہیں، نیچے آئے ہیں، اور اس میں ایک سے زیادہ چیزیں آپ لے آ سکتے ہیں۔ پھر کلرز کا جس طرح سے یہاں پہ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اوپر گئی ہے تو دوسری کم ہو گئی ہے اس ٹائم فریم میں، لیکن یہ ایک لمیٹڈ ہوتا ہے کہ آج کے دن اتنا ہوا، کل اتنا ہوا۔ ایک ٹائم انٹرم جیسے یہاں پہ مینشن ہے کہ ایک خاص وقت میں چیزوں کو ہم شو کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں اوپر جا رہی ہے، کم ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ لائن گراف یا لائن چارٹس جو ہیں یہ یوٹیلائز کیے جاتے ہیں ٹو ٹریک چینجز اوور شارٹ اینڈ ایکسٹینسو اسٹریچز آف ٹائم۔ ایک خاص وقت میں، ایک شارٹ وقت میں جو مختصر سی تبدیلیاں آ رہی ہیں کسی بھی کام کے اندر، ان کو جب شو کرنا ہو تو ہم اس طرح سے لائن گراف بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہ لائن گراف یا جو بھی کوئی گراف ہوتا ہے وہ اصل میں ہم بنانا کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں لکھنا چاہ رہے ہوتے، ہم اتنے زیادہ ورڈز میں وہ چیز مینشن نہیں کر سکتے، ہمیں تفصیل لکھنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ہم گراف بنا دیں گے تو ہماری تھوڑی سی محنت لگے گی، لیکن اس کا میننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے، کہ شاید ویسے آپ لکھ کر اگر یہ بات کریں تو شاید آپ کے 2 پیجز اس پہ ضائع ہو جائیں، لیکن جب آپ گراف بنا دیں گے تو وہ ایک تفصیل سے جو بات آپ نے کی ہے اس کو آپ ایک چھوٹے سے گراف کے اندر شو کر سکتے ہیں۔ تو عموماً یہ آپ کو مختلف کتابوں کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے، جیسے جو کوانٹٹی بیان کی جاتی ہے، جیسے ملک میں مہنگائی کی شرح جو ہے اس ہفتے پہلے سے بڑھ گئی ہے، تو اس طرح گراف بنا کر، لائن گراف بنا کر اس کو شو کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آگے آپ کا پائی چارٹ۔ پائی آؤٹ لائنز آر آئیڈیل ٹو یوٹیلائز وین یو آر اٹمپٹنگ ٹو انالائز پورشن آف این انٹائر، کہ جب ساری چیزوں کو مختلف پورشن آپ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک سال آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سالانہ امداد دی جاتی ہے، اور وہ
4 دفعہ دی جاتی ہے، ہر سیمائی مطلب ہر 3 مہینے بعد وہ کوارٹر جو ہے وہ ایک دیا جاتا ہے. سو فرسٹ کوارٹر، سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر اینڈ فورتھ کوارٹر. تو اس کو جب آپ نے شو کرنا ہو تو پھر آپ پائی چارٹ بنا سکتے ہیں کہ اس پورشن میں اتنا کام ہو یا اتنا ہمارے پاس فنڈ آئے، پھر دوسرے پورشن میں یا سیکنڈ کوارٹر میں اتنے ہمارے پاس فنڈ آئے، پھر نیکسٹ میں اتنے فنڈ آئے. تو اس طرح سے آپ اس کو شو کر سکتے ہیں. دے ڈو ناٹ شو چینجز آفٹر سم ٹائم. اس میں چینجز نہیں ہے. دیکھیں نا، فرسٹ کوارٹر جتنا آیا وہ آپ نے پائی چارٹ کے ذریعے اس کو شو کر دیا. مختلف کلرز میں آپ اس کو شو کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس فگر 7.4 موجود ہے آپ کے پیج نمبر 171 پہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف کلرز کی صورت میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ فرسٹ کوارٹر اتنا آیا، سیکنڈ. اب اس کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں فرسٹ کوارٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ آیا، سیکنڈ کوارٹر سیکنڈ اس سے مطلب فرسٹ سے تھوڑا سا کم آیا، پھر تھرڈ اینڈ فورتھ کوارٹر آلموسٹ وہ سیم آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کیا مختلف پورشنز کو جیسے مکمل کا جو چند حصے آپ نے جب بیان کرنے ہو تو پھر آپ پائی چارٹ بنا کے اس چیز کو شو کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں بار گراف. بار گراف آر یوٹیلائزڈ ٹو کنٹراسٹ تھنگز بٹوین ویریس گیدرنگز اور وچ with track changes after some times. دیکھیں اب اس میں دو سے تین یا چار چیزوں کا ایک موازنہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اوپر پائی چارٹ میں کیا تھا، ایک ہی چیز ہے، یہ فرسٹ کوارٹر میں سیم ایک چیز ہے. لیکن اگر فرسٹ کوارٹر میں حکومت آپ کو تین طرح سے کوئی، جیسے آپ کو فنڈ بھی دے رہی ہے، آپ کو کچھ جو ہے وہ مٹیریل بھی دے رہی ہے، تو اب دو چیزیں آپ کے پاس ہو گئی. انہوں نے آپ کو کچھ آئٹم جو ہے خود سے پرووائڈ کیے، دوسرے نمبر پہ آپ کو فنڈ بھی پرووائڈ کیے. تو جب اس کو ہم نے گراف کی صورت میں لے کے آنا ہوگا. اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، فرسٹ کوارٹر میں دو چیزیں کس طرح سے آئیں، ایک چیز زیادہ تھی دوسری کم تھی، سیکنڈ کوارٹر میں دوسری چیز زیادہ تھی پہلے والی کم تھی. تو اس طرح سے آپ ان کا موازنہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کوانٹیٹی کو بیان کرنے کے لیے پھر آپ بار گراف کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایک سے زیادہ چیزیں آپ نے شو کرنی ہوتی ہیں. ویریس گیدرنگز آر ود ٹریک چینجز آفٹر سم ٹائمز. ان کے اندر تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں کہ ایک کوارٹر میں ایک چیز کم ہے تو اگلے میں زیادہ ہو سکتی ہے، پھر کم ہو سکتی ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے. اسی طرح دا فورتھ ون از ایک ایریا گراف ہوتا ہے. ایریا چارٹ سے فنڈامنٹلی دا سیم ایز اے لائن ڈائیگرام. جیسے اوپر آپ نے لائن ڈائیگرام پڑھا اس کے مطابق اسی طرح یہ بھی ایریا گراف جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. سو دے کین بی یوٹیلائزڈ ٹو ٹریک چینجز آفٹر سم ٹائم فار ایٹ لیسٹ ون گیدرنگ. اب اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی گیدرنگ میں ایک ہی مناسب ایک ہی وقت میں دو چیزوں کو فرق ہے کہ کوئی ایک چیز زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. جیسے لائن ڈائیگرام میں ہم یوز کیا تھا کہ ایک خاص وقت میں اس کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو ہم شو کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ایریا گراف میں بھی آپ اسی طرح سے اس کو شو کر سکتے ہیں. سو یہ آپ کے یہاں پہ سوال بھی، اگر آپ سیکنڈ اسائنمنٹ دیکھیں اس دن ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. یہ جو مختلف گرافس ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں یا جو چارٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ایک مختلف کوانٹیٹیز میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اوور ٹائم، کنسسٹنٹ ٹائم، انٹیرف ٹائم فریم میں، تو ان کو شو کرنے کے لیے ہم یہ گراف جو ہے یہ بناتے ہیں. یہ بار گراف ہے، یہ پائی چارٹ ہے، یہ لائن گراف ہے، یا پھر یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی ایریا گراف ہے. ان کی چند لائنوں کو میں نے تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آئے. اوکے، یہاں پہ ایک دو ٹاپکس ہیں، ان کو میں اسکپ کر رہا ہوں. یہ آگے ہمارے کچھ ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ جو ملتے جلتے ہیں. تو یہ جو لے آؤٹ کا ٹاپک ہے، یہ اس سے پہلے جو ٹربل شوٹنگ ہے، تو پھر ہم اس کو نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آ سکیں. نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے یہاں پہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ کو تھرو آؤٹ دا اسٹڈی جب بھی آپ کو ریسرچ کا کام کرتے ہیں تو یہ ریفرنس کے حوالے سے آپ کو لکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ ذرا آپ پیج نمبر 175 پہ آئیں تو یہ ریفرنس کے حوالے سے یہاں پہ ذکر ہے. ریفرنسنگ آف فلمز اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ آف فلمز. دیکھیں جب آپ کو کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی رپورٹ رائٹنگ کی ہے، کوئی تھیسس آپ نے لکھا ہے، تو اس کے اندر جہاں پہ کسی اور سے آپ مدد لیتے ہیں تو پھر اس کا ریفرنس آپ کو دینا ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے لکھی ہے تحریر، تو فلاں آرٹیکل سے میں نے اس کو کاپی کی ہے، فلاں ویب سائٹ سے میں نے کاپی کیا ہے. اگر آپ کسی ویڈیو ریکارڈنگ یا آڈیو ریکارڈنگ کسی فلم کا دیتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں فلم کا ایک ڈائلاگ ہے، یا فلاں فلم کا ایک اسکرپٹ ہے جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ان کی چند لائنوں کو میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے. تو اگر آپ نے فلم یا ویڈیو ریکارڈنگ آف فلم کا ایک ریفرنس دینا ہوگا تو اس میں جو سب سے پہلی چیز لکھی جاتی ہے وہ پروڈیوسر. ٹھیک ہے، وہ پروڈیوسر کا جو نام ہے اور پھر اس کا جو رول ہے اس پروڈکشن میں، جیسے وہ پروڈیوسر ہے تو کیا رول اس کا کیا ہے وہ اس کو مینشن کیا جاتا ہے. ساتھ میں رائٹر کا نام لکھا جاتا ہے اور اس پروڈکشن میں اس کا رول کیا ہے. سو پہلے دونوں آپ جو نام ہیں، جیسے اس میں پروڈیوسر کا نام دیا جاتا ہے اور پھر رائٹر کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ وہ کس سال میں وہ فلم یا وہ ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور ریلیز ہونے کے بعد یہ بھی ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اس کا ٹائٹل کیا تھا،
साथ में उसका फॉर्मेट क्या था, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या पब्लिशर, यहाँ से आप पब्लिशर से मुराद होगा कि वो फ़िल्म स्टूडियो का नाम है कि जिस फ़िल्म स्टूडियो ने उसको पब्लिश किया है, जिसको जो फ़िल्म स्टूडियो उसको नाज़रीन के सामने लेके आया हो। तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन से मुराद होगा कि उस फ़िल्म स्टूडियो जो है वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस जगह पे वो बना हुआ है, फ़िल्म स्टूडियो कहाँ पे है, तो वो लोकेशन में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं, एम एंड लोंगरगैन के। अब ये यहाँ पे आप देखें तो ये एक जो एम स्टैंड फॉर, ये प्रोड्यूसर हैं, दूसरा जो नाम लिखा हुआ है लोनरगैन के, ये एक राइटर हैं, ये डायरेक्टर हैं। फिर अब देखो ना, इन दोनों के आपने नाम लिखने हैं, पहले प्रोड्यूसर का नाम आपने लिखना है और फिर आपने राइटर का नाम लिखना है। उसके साथ आपने लिखना है कि वो जो फ़िल्म है वो कब पब्लिश हुई है या कब उसको किया गया, रिलीज़ कब किया गया, उसका साल कौन-सा है, आपने वो भी साथ में मेंशन करना है। फिर जो टाइटल है फ़िल्म का वो आपने लिखना है साथ में, फिर मोशन पिक्चर्स, और फिर आप लिखेंगे कि उसकी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, क्या वो बॉलीवुड से है, हॉलीवुड से है या किस चीज़ पर है। ये इस तरह से आप उसका रेफ़रेंस देते हैं। जब आपने किसी अ, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग या किसी फ़िल्म का रेफ़रेंस देना होता है, तो सबसे पहले जो चीज़ आप लिखते हैं, वो क्या होती है, आप प्रोड्यूसर का नाम लिखते हैं और फिर उसका रोल क्या है, जैसे कि वो प्रोड्यूसर है, तो वो आप साथ में ज़रूर मेंशन करें। जब हम उसका रोल ना मेंशन करें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये राइटर है या प्रोड्यूसर है? ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस जो भी उसका नाम है, मिस्टर खान है, तो वो आप लिखेंगे साथ में, ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि वो प्रोड्यूसर है, ठीक है? एंड मिसेज़ खान वो अगर राइटर हैं, तो दूसरे नंबर पे मिस्टर खान प्रोड्यूसर एंड मिसेज़ खान वो राइटर या डायरेक्टर हैं, ठीक है? उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा के आप लिखेंगे कि वो किस साल में वो फ़िल्म जो वो रिलीज़ हुई है, फिर उस फ़िल्म का नाम क्या है और उसका फ़ॉर्मेट क्या है, मतलब कौन-सी पिक्चर पिक्चर है, जैसे मोशन पिक्चर है। फिर आपने लिखना है कि वो कहाँ पे पब्लिश हुई है और पब्लिशर कौन था। अब पब्लिशर अमूमन जो पब्लिश की जाती है, प्लेस ऑफ पब्लिश, जैसे आप लिख सकते हैं ये हॉलीवुड है, लॉलीवुड है या बॉलीवुड है, ये लिखा जाता है, ठीक है? उसकी प्लेस और साथ में पब्लिशर जो हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं पैरामाउंट पिक्चर्स, तो ये उन पब्लिशर का नाम है कि जो उसको उस फ़िल्म स्टूडियो का जो नाम है उसको मेंशन किया जाता है। इसी तरह अगर आप डीवीडी या वीडियो रिकॉर्डिंग्स का अगर आपने रेफ़रेंस देना हो, तो वो कैसे होगा? उसमें भी इसी तरह सबसे पहले प्रोड्यूसर का नाम लिखा जाता है और साथ में उसका रोल लिखा जाता है। जैसे नाम लिखने के बाद आप ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखेंगे कि यहाँ पे वो कौन है। ये नाम जो भी आपने लिखा है, मिस्टर एक्स आपने लिखा है, तो वो क्या है, उसका यहाँ पे रोल क्या है जी, वो प्रोड्यूसर है, ठीक है? उसके बाद ईयर ऑफ रिलीज़ लिखा जाता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो उसका प्रोड्यूसर कौन था, ठीक है? और उसको कब रिलीज़ किया गया है। फिर टाइटल ऑफ फ़िल्म वो क्या था, उसका फ़ॉर्मेट क्या था, फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर। जैसे हमने ऊपर देखा फ़िल्म के अंदर तो उसके एक राइटर है, लेकिन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में तो उसका कोई राइटर नहीं है, कोई लिखने वाला तो नहीं है, सिर्फ़ प्रोड्यूसर है। तो उस प्रोड्यूसर का नाम लिखा जाता है, फिर उसका रोल लिखा जाता है। ज जैसे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एग्ज़ाम्पल है साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब ये प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इसको सामने लेके आए हैं। उसका नाम क्या है उस फ़िल्म का, वो पब्लिश कब हुई है, पहले वो लिखेंगे 2000 में। उसका नाम है जी रिस्पोंडिंग थेरेप्यूटिकली टू पेशेंट एक्सप्रेशंस ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब ये उसका नाम है। फिर उसका फ़ॉर्मेट क्या है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था तो वो एक मूवी थी, मोशन पिक्चर थी। अब यहाँ पे उसका फ़ॉर्मेट क्या है, वो डीवीडी है, ठीक है? वाशिंगटन डीसी ऑथर। अब ये वाशिंगटन डीसी में ये आई है। इसी तरह अगर वीडियो फ़ाइल होगी तो फिर उसके लिए जैसे वो लिख रहे हैं डीवीडी की जगह आप क्या लिखेंगे कि वो एक यूट्यूब वीडियो है। फिर उसके ऑथर या जो पब्लिशर है वो भी यूट्यूब ही आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह जब आपने किसी वेबसाइट से अगर उसको रिट्रीव किया है तो फिर उस वेबसाइट का जो एड्रेस होगा, जो एक्चुअल एड्रेस होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे लास्ट में यहाँ पे था ना पब्लिशर उसका कौन है, तो जैसे अभी मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि अगर आपने यूट्यूब से उसको लिया है, तो फिर पब्लिशर के नाम की जगह आप उसमें यूट्यूब का जो एड्रेस होता है, वो लिखा जाता है, ठीक है? यूट्यूब का एड्रेस जो है वो तीसरे आखिरी नंबर पे आएगा। सो इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने रेफरेंस देना होता है। इसी तरह जब वेब स्ट्रीमिंग वीडियो है कोई किसी वेबसाइट से जो आपने लिया है, तो उसको में आपने सबसे पहले ईयर ऑफ पोस्टिंग लिखना है, ठीक है? सबसे पहले तो वही चीज़ है कि उसका जो लेके आने वाला है, जिसने उसको पब्लिश वहाँ पे किया है, जो उसका प्रोड्यूसर है, उसका नाम लिखा जाता है। ईयर ऑफ पोस्टिंग, फिर टाइटल ऑफ वीडियो उ उस स्ट्रीमिंग वीडियो जो भी आपने जहाँ से भी आपने वो देखी, उसका टाइटल वहाँ पे क्या है, फिर फॉर्मेट क्या है। ऊपर हमने फॉर्मेट में देखा जैसे आपने लिखा कि वो एक डीवीडी है, वीडियो रिकॉर्डिंग है या फिर वो एक मोशन पिक्चर है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट आप लिखेंगे। उसका फॉर्मेट क्या है कि वो स्ट्रीमिंग वीडियो है, ठीक है? फिर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का कहाँ पे वो पब्लिश हुई है और फिर साथ में पब्लिशर का नाम लिखा जाता है और फिर डेटाबेस
سے، جس جگہ سے، جس ویب سائٹ سے، جس کمپنی سے آپ نے وہ لی ہے، اس کا ڈیٹا بیس اینڈ پہ لکھا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، تو ڈرامہ ٹیلی ویژن چینلز پہ جب چلتے ہیں تو وہ ایک سیریز آف ایپیسوڈز ہوتی ہے، کسی میں 20 ایپیسوڈز ہیں، 40 ایپیسوڈز ہیں، تو وہاں پہ آپ اس کا آپ نے جب دینا ہو کہ کسی خاص ایپیسوڈ کا آپ نے ذکر کرنا ہو، تو وہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ آتھر لکھیں گے، اس کا آتھر کون ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا یہاں پہ رول کیا ہے وہ آپ لکھیں گے، رول ان دا پروڈکشن، کیا وہ رائٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، کیا ہے، پھر ایئر آف ریلیز اس کا کیا ہے، پھر ٹائٹل آف ایپیسوڈ، وہ جو ایپیسوڈ تھی اس کا ٹائٹل، جو اس کا نمبر جو ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں، پھر اس کا فارمیٹ مینشن کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن سیریز ایپیسوڈ ہے، جیسے اوپر